الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے کلام پاک میں مختلف مواقع پر اپنے بندوں کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کریم کے ذریعے مختلف احکامات سے نوازا۔ چنانچہ کہیں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو اللہ سے۔ کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ کہ تم نمازوں کو قائم کرو۔ کہیں فرمایا آتوا الزکاۃ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں حج کی فرضیت کو بیان کیا، کہیں رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت کو بیان فرمایا، کہیں سنت ابراہیمی کے فضائل پر ایک نظر ڈالی، کہیں جو ہے فضائل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے گئے، کہیں اقوام کا قوم عاد ہے، ہود ہے، ثمود ہے، ان کے ہولناک مناظر، ان کی سرکشیوں پر جو ہے وہ بیان کیے گئے، کہیں قصہ یوسف و یعقوب کو بیان کیا گیا۔ بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو، خواہ وہ واقعہ ہو، خواہ وہ کوئی قصہ ہو یا یہ کہ کوئی حکم ہو، اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا، اور اس کی نیز وضاحت اگر دیکھنا چاہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے۔ چنانچہ ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی قد افلح من تزکا، اس میں مراد ربانی یہ ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، جس نے اپنے دل کو شفاف کر لیا، منقع ہو گیا قدورتوں کے انبار سے، جس نے اپنے دل کو خالص کر دیا۔ اب یہ چیز کب حاصل ہوگی؟ کب ہمارا دل صاف ہوگا؟ کب ہم اپنے آپ کی اصلاح کر پائیں گے؟ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جسے اصلاح کی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جب انسان خود اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا، خود کوئی اپنے ہاتھ کو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے کر اصلاح نہیں کرواتا، اور اپنے کسی بڑے کے قدموں میں بیٹھ کر اور زانو تلمس دے کر کے اپنے دل کو صاف نہیں کرتا، دل کے میل کچیل کو اور روحانی بیماریوں کا علاج نہیں کرتا، تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ
ایسے لوگوں کے ذریعے اصلاح کرواتے ہیں جو نااہل بھی ہوتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کے ذریعے اصلاح کرواتے ہیں کہ پھر ہمیں نیچا دیکھنے کا مقام آ جاتا ہے، ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کا قاعدہ ہے، اصول ربانی ہے کہ انسان کو کئی موقع دیے جاتے۔ پہلی ہی غلطی پر عادت اللہ یہ رہی ہے کہ انسان کی پکڑ نہیں ہوتی۔ اللہ تو ویسے ہی ستار ہے، ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں، اور قرآن میں بھی چونکہ جا بجا بیان فرمایا کہ جو ہے اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنے دلوں کو صاف رکھو، پاک رکھو، شفاف رکھو، اور پھر بھی اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح کی فکر نہ کریں تو پھر اللہ رب العزت اصلاح فرمانے پہ آئیں گے تو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوں گی۔ چنانچہ جو اسلاف اور اکابرین کا طریقہ رہا ہے، جو خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویہ اور اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی ہے، اس طریقے پر اور عقائد ماتریدیہ اور اہل سنت والجماعت کے عقائد رکھنے والے کسی نیک انسان کے پاس، کسی نیک عالم دین اور علماء حق کے پاس جا کر اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اب یہ تزکیے کا اور تصفیے کا فائدہ کیا ہے؟ انسان جب اپنے آپ کو مٹاتا ہے، جب اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، جب اپنے دل کی بستی کو سنوارتا ہے، تو پھر انسان کا وہ مقام ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ کے علاوہ اور رسول کی سنتوں کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، اور عشق رسول میں اور عشق الہی میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ پھر اس کی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کس حد تک حق سبحانہ و تعالی کی محبت میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب چکا ہے۔ اور اس کے برعکس اور اس کے برخلاف انسان جب ہلاکت پر اتر آتا ہے، جب گمراہی پر اتر آتا ہے، تو اس کے دل کی بستی ویران ہو جاتی ہے، اجڑ جاتی ہے، جس کو بڑے اچھے انداز میں کسی بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ ویرانے بھی دیکھے ہیں اور آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی سورنا سہل نہیں بھائی، بستی بسانا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ دل کو بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے، لیکن اجاڑنا ہو تو 2-4 پل کی بات ہے، اور ہم کو دنیا میں کسی بستی کو بسانا ہے، کسی سوسائٹی کے اندر پلاٹنگ کر کے اسے بیچنا ہے اور آباد کرنا ہے، تو ہماری پھیں نکل جاتی ہے، ہماری ناک میں دم آ جاتا ہے، سر درد ہونے لگتا ہے، قسم قسم کے ٹینشن آنے لگتے ہیں، پتہ نہیں جتنا انویسٹمنٹ کیا ہے اس سے زائد باہر آئے گا بھی نہیں، میرا جتنا کیپٹل لگا ہے اتنا بھی باہر آئے گا نہیں۔ تو جب دنیا کی چیزوں کو بسانے کے لیے اتنا وقت لگتا ہے تو پھر یہ دل ہے، اور یہ تو ایسی نرالی بستی ہے کہ اس کو اگر ایک بار برباد کر دیا گیا تو پھر اس کا سنوارنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر سنوارنا چاہے تو قرآن کے طریقوں پر عمل کر کے سنوار سکتا ہے، سنت سرکار پر عمل کر کے سنوار سکتا ہے، اہل اللہ کی اور صوفیہ حضرات کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے اور اصلاح کروا سکتا ہے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو استوار کر سکتا ہے۔ چنانچہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنیے، جس کو سن کر اندازہ آئے گا کہ انسان جب اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے تو اس کا دل بے لوث ہو جاتا ہے۔ علامہ تھانوی کے دربار میں دنیا کی جو ہے جھنجھٹوں سے نکل کر پہنچے، دنیا میں بھی ایک سرکاری افسر رہے ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ہے گورنمنٹ کے اعتبار سے ایک بڑا منصب پایا ہے، لیکن جب اپنی اصلاح کی فکر کی تو پہنچے دربار تھانوی رحمۃ اللہ علیہ،
اب جب پہنچے تو کئی عرصے تک خانقاہ میں قیام پذیر رہے اور اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہے، حضرت کے بتائے ہوئے اوراد و اذکار پر عمل کرتے رہے۔ ایک دن علامہ تھانوی کو کسی بات پہ بڑا غصہ آ گیا اور اپنے خدام سے کہا کہ عزیز الحسن کا بوری اب اس طرح باہر نکال دیا جاوے، راستے میں رکھ دیا جاوے اور ان کو بھی باہر کا دروازہ دکھایا جائے۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، علماء حق جو ہوتے ہیں، وہ کبھی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو ان کے دل میں ذرہ برابر یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم اسے ڈانٹیں، ہم اسے رسوا کریں، ذلیل کریں، بلکہ ان کے دل میں ایک درد سا لگا رہتا ہے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں اس قابل بنایا اور تو نے ہمیں یہ کام دیا اور یہ ذمہ داری دی کہ ہم اس کی اصلاح کریں، اور امانت داری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بندے سے کوئی غلطی ہو جاوے اور کسی شیخ کے کسی مرید سے کوئی غلطی ہو جاوے تو وہ شیخ کا جو ہے ذمہ داری ہے کہ اپنے مرید کی اصلاح کرے، ایک استاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شاگرد کی اصلاح کرے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کی اصلاح کرے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی اصلاح کرے۔ یہ لوگ جب ہماری اصلاح کرتے ہیں، ہمیں تنبیہاً کوئی بات کہتے ہیں، ان کے دل میں ذرہ برابر حقارت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اللہ سے دعا گو ہوتے ہیں کہ کہیں ہم اس کی اصلاح کرنے میں اپنے دل کو ویران نہ کر بیٹھے اور کہیں ہمارے دل میں بڑائی نہ آ جائے۔ بہرحال کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آوے، ہمارا کوئی بڑا ہماری اصلاح کرے، ہماری تنبیہ کرے تو ہمیں بالکل غصہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہماری نظریں نیچی ہوں اور طبیعت کے اندر جو ہے ندامت ہو، اور جو باتیں کہی گئی اسے ہم اپنی طبیعت میں لینے کی اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی فکر کریں۔ چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ان کا سامان باہر پھینکوا دیا تو خانقاہ کا جو رستہ تھا تو اس راستے کے بیچ میں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ تو جب مریدین آتے جاتے تو کہتے کہ اب حضرت بہت ناراض ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے معافی طلبی کا، تو اب بس آپ سے ایک یہی عرض ہے کہ آپ اپنی جگہ واپس لوٹ جائیں۔ کتنی اچھی بات کی۔ دیکھو جب انسان کو طلب ہوتی ہے نا، جب انسان کو دل سے اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے تو انسان کو اس کا شیخ جتنا ہکال دے، شاگرد کو اس کا استاد جتنا مار لے، جتنا نکال دے، جتنی سزائیں دے، ایک بیٹے کو اس کا باپ جتنا بول لے، ایک بیٹی کو اس کی ماں جتنا ایران توران کی سنا لے، کبھی اس کے دل پہ نہیں لگے گی، اس لیے کہ وہ خود ہی چاہتا ہے کہ کوئی میرا بڑا میری اصلاح کرے۔ تو یہاں یہ عزیز الحسن، ابھی خواجہ عزیز الحسن مجذوب نہیں بنے تھے، یہ ایک اصلاح کی طلب اور تڑپ لے کر آئے تھے، نکال دیا گیا، اور دوسروں نے جب کہا کہ چھوڑ کے چلے جاؤ اس راستے کو بھی، تب بھی وہ گئے نہیں اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت کبھی یہاں سے چلے جائے اور ایک نظر پڑ جائے تو میرا تو کام ہو جائے، اسی لیے کہا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو اس وقت خواجہ صاحب سے جب سمجھایا گیا اور چھوڑ کر جانے کو کہا گیا تو کتنی اچھی بات بیان۔ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری۔ انہوں نے تو اپنے دربار سے نکال دیا، تو وہ اگر دروازہ نہیں کھولے گے تو میں بھی اس راستے کو چھوڑنے والا نہیں۔ حکومت تو اپنی اپنی ہے، خانقاہ میں ان کی حکومت ہے، تو اس راستے میں اس بے حیثیت انسان کی حکومت۔ اب جب اس واقعے کا پتہ چلا علامہ تھانوی کو تو کہا بڑا سچا طالب اصلاح معلوم ہوتا ہے، بڑا سچا اور بڑا پکا مرید معلوم ہوتا ہے، لے آؤ اور بلا لو اسے ہمارے یہاں۔ جب بلایا تو علامہ تھانوی نے کہا بظاہر تو تمہیں جو نکالا گیا تھا اس خانقاہ سے
سامان اور آپ کی تمام چیزوں کو نکال کر، لیکن دکھنے میں تو وہ تمہارا سامان تھا، بظاہر تو تمہیں اور تمہارے سامان کو نکالا گیا، لیکن اس کے پیچھے تمہارے دل سے قدرت کے انبار کو نکال کر پھینک دیا گیا۔ تمہارا دل، اس کے اندر جو خرابیاں تھیں، جو روحانی امراض تھے، انہیں نکال کر پھینک دیا گیا۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ والے بظاہر کوئی کام کرتے ہیں، لیکن انتہا پر ان کی نظر ہوتی ہے، نتائج پر ان کی نظر ہوتی ہے کہ ہم اس طرح سے کریں گے تو اصلاح ہوگی اور اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ اب جب اصلاح ہو گئی اور فائدہ یہ ہوا تو ایک وقت وہ آیا کہ ان کی زبان سے، خواجہ صاحب کی زبان سے ایسی باتیں رونما ہونے لگی اور نکلنے لگی کہ علامہ تھانوی نے فرمایا، یہ 54-58 کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جب کسی کے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی تو اس کے پیچھے پورا محلہ دوڑتا تھا کہ بڑا مالدار انسان معلوم ہوتا ہے، کہ اگر میرے پاس خواجہ عزیز الحسن مجذوب کے اس شعر کے بدلے 1,00,000 روپیہ موجود ہوتا تو دے دیتا۔ وہ بات کیا تھی؟ ہمارے لیے کہنا بہت آسان ہے، لیکن دل کے گہرائیوں سے اور طلب سے نکلنا یہ بات، اور حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں اس بات کا آنا بہت مشکل ہے۔ لیکن کب؟ جب کہ ہم خود غافل رہے اور اپنے آپ کی اصلاح کی فکر نہ کی۔ بہرحال خواجہ صاحب نے ایک مرتبہ جو ہے اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اپنے شیخ کو خط لکھ کر بھیجا۔ وہ خط کے اندر لکھا تھے اپنے احوال، اور ساتھ ساتھ بڑا بہترین شعر لکھ کر بھیجا۔ وہ یہ تھا: ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ ایسی محبت ہوتی ہے اللہ سے کہ اب کچھ بھی ہو جائے، دنیا کی کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں مال و متاع کی۔ لیکن مال و متاع کی کوئی آرزو نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال و دولت فی نفسی ہی بری چیز ہے۔ مال و دولت کا ہونا بری بات نہیں، اس مال و متاع کا، اس زیورات کا، اس سونے چاندی کا دل میں ہونا بری بات ہے۔ جیب میں اور لاکر میں اور بینک اکاؤنٹ میں ہونا کوئی بری بات۔ تو جب انسان اصلاح کرتا ہے، اپنے دل کو صاف کرتا ہے، تو پھر انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے کہتا ہے، اور اس کا دل اور اس کا قلب خالص ہو جاتا ہے محبت رسول کے لیے اور محبت الہی کے لیے۔ یہ بات تو ہو گئی محبت الہی کی، اور محبت رسول کیا چیز ہے کہ انسان جب محبت رسول کے اندر بیگانہ ہو جاتا ہے اور دیوانہ ہو جاتا ہے تو کوئی کام اور اپنی زندگی کا کوئی عمل سرکار کے طریقے کے مخالف پسند نہیں کرتا، اور پھر وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کیا کہتا ہے: یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوش تر ہوتا، یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوش تر ہوتا، میں تیرے گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، میں تیرے روضے کی دیوار کا پتھر ہوتا، یا میں انہی میں سے کوئی چھوٹا سا کنکر ہوتا۔ انسان ایسی آرزو اور ایسی تمنائیں کرنے لگے۔ اور یاد رکھنا چاہیے، دل کی بیماریوں کو دور کرنا ہے تو دل کی سب سے بڑی بیماری پر کنٹرول لے آؤ، دوسری چیزیں اپنے آپ دور ہو جائے گی۔ وہ ہے غفلت۔ غفلت کو علماء نے اور مشائخ نے لکھا کہ غفلت یہ ام الامراض ہے، یعنی دل کی جو بیماریاں ہیں اور روحانی امراض جو ہے، ان تمام کی سردارنی جو ہے، ان تمام کی ماں جو ہے، وہ یہ غفلت ہے۔ غفلت انسان کی طبیعت میں ہوتی ہے
تو خود بخود اس کے ذریعے دوسری چیزیں پیدا ہوگی۔ غفلت ہوئی نماز ضائع ہو گئی، غفلت ہوئی روزہ ضائع ہو، غفلت ہوئی ہماری حلال آمدنی کے اندر حرام آمدنیاں، غفلت ہوئی ہمارے بچے کنٹرول سے باہر ہو گئے، غفلت ہوئی ہماری اہلیہ کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ تو یہ غفلت یہ ام الامراض ہے۔ اگر انسان نے غفلت پر قابو پا لیا گویا کہ تمام دل کی بیماریوں پر قابو پا لیا۔ انسان کا ایک نظام الاوقات ہو کہ رات کے سونے کا وقت بھی متعین ہو، اور اس فکر سے سوئے کہ اگر میں نے غفلت برتی 10 بجے کی جگہ 11 بجے سویا، 11 کی جگہ 12 بجے سویا، تو فجر کی نماز میں جو ہے غفلت ہو جائے گی۔ فجر کی نماز میں جب غفلت نہیں ہوئی، فجر کی نماز کے لیے جو ہے دربار الہی میں حاضر ہو گیا، دوگانہ ادا کیا، پورا دن اس کا فریش ہو جائے گا، پورا دن اس کا اللہ رب العزت کی مرضیات کے مطابق گزرے گا، اللہ کی رحمت خاصہ اور عامہ کا نزول ہوگا۔ فجر کی نماز پڑھ لے، رزق حلال کی تلاش میں نکل جاوے۔ آج کل دوسری قوموں کے لوگ ہم سے دنیاوی معاملے میں کیوں آگے؟ کیوں مال و دولت، مال و متاع کے اعتبار سے وہ آج ہم سے آگے؟ طریقہ ہے اور تعلیمات ہے اسلام کی کہ فجر کی نماز کے بعد رزق حلال کی تلاش میں نکل جاؤ، کچھ نہ کچھ ورزش کے اندر اپنا وقت گزارو، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کے اندر اور اپنے جسم کا خیال رکھتے ہوئے کوئی وقت گزارو۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو جسم کا حق یہی ہے کہ صبح اٹھے، نماز ادا کی، پھر گھر گئے اور پھر تھوڑا سا تیار ہو کر، بلکہ حق تو یہ ہے کہ فجر ہی کی نماز میں تیار ہو کر آئے اور یہاں سے نکل گئے، کچھ ورزش کی، اور ورزش کے بعد آ کر پھر فریش ہوئے اور رزق حلال کی تلاش میں نکل گئے، اور ظہر کا وقت ہونے سے پہلے پہلے گھر لوٹ آئے، اور دوپہر کا کھانا جو ہے ہم نے کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر قیلولہ کیا۔ قیلولہ کا اصل وقت کیا ہے؟ یہی دوپہر کا کھانا کھایا 11 ساڑھے 11 بجے، اس کے بعد آرام کرنا ہے۔ اور ہم دیہات میں دیکھتے ہیں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، 11 بجے کھا لیا اور فارغ ہو گئے 11:30 تک، پھر سو جاتے ہیں، پھر 1 ڈیڑھ بجے 2 بجے کی نماز میں حاضر ہوتے۔ ایسے جو ہے پاک صاف اور ایسے بغلوں کی طرح کھلے ہوئے آتے ہیں وضو کر کے جو ہے دربار الہی میں فریضہ ادا کرنے کے لیے، اور پھر ظہر کی نماز ہوئی، پھر تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے نکل گئے، یا یہ کہ کام ختم ہو گیا پھر گھر کی اور لوٹ گئے۔ پھر عصر کے بعد جو ہے عصر کی نماز پڑھ کے بازار میں نکلے، کچھ نہ کچھ گھر کی خرید و فروخت کی، پھر مغرب کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر کھانا کھایا، اور عشاء کی نماز ادا کر کے پھر جو ہے اوراد و اذکار اور وظائف کو ختم کر کے ہم نے بستر کا رخ کیا۔ تو پھر اس کے ذریعے ہماری جو زندگی ہوگی، یہ سننے میں تو ایسا لگتا ہے نہ میرا عمل ہے نہ آپ کا عمل ہے، لیکن اس پر جب عمل درآمد ہو جائیں گے تو اپنے آپ اور آٹومیٹک جسے کہا جاتا ہے اپنی اصلاح ہو جائے گی، اور ہم اپنی زندگی کو ایک معنوی پیرائے میں ڈھال سکیں گے، اور اپنی زندگی کو کوئی نہ کوئی کام کے اندر لگا کر لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اور اپنی اہل و عیال کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنا سکیں گے۔ اور کل قیامت کے دن ان تمام باتوں کو بھی ہم اگر اللہ کے سامنے پیش کر دے تو اس کے ساتھ ساتھ اخلاص کا ہونا اور خلوص قلب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی کو آیت کریمہ نے بیان کیا، قد افلح من تزکا، کہ جو لوگ اپنے آپ کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے وہ لوگ تو کامیاب ہوگے ہی نہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، تزکیے اور تصفیے کی فکر کرتے ہیں، اس کے بعد بھی کامیابی کے لیے سب سے بڑی جو چابی ہے اور کامیابی کا سب سے بڑا جو راز ہے کہ کام کو کرنے کے بعد بھی طبیعت میں اخلاص ہو۔ ایسا نہیں کہ اب کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں تو ہم نے محلے میں آ کر شروع کر دیا یہ نوجوان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیا ہے تیری زندگی کا ٹھکانہ، اناپ شناپ بولنا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کچھ وقت مسجد میں گزار لیا، 2.5 گھنٹے لگا دیے، تب جو 2.5 گھنٹے نہیں لگاتا اسے برا بھلا کہا جائے۔ ہم نے اپنی اولاد کو مدرسے میں داخل کر دیا اس کی اصلاح کے لیے، ہماری اپنی اصلاح کے لیے،
ہماری اپنی اصلاح یہ ہے کہ اگر مدرسے میں داخل نہیں کرتا تو باہر کچھ کما کے لا کے دیتا ہے، لیکن ہم نے شیطان سے جو ہے جھگڑا کیا، اسے مدرسے میں ڈال دیا۔ اب ڈالا، یہ اچھا کام کیا، اصلاح کا کام کیا اپنے آپ کی، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے انسان کو، ہمارے دوست کو، ہمارے محلے والے کو، کہ جس کا بچہ مدرسے میں نہیں، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے سمجھائے۔ یہ نہیں کیا کر رہا ہے، نہ تیرا ٹھکانہ ہے نہ تیرے بچوں کا ٹھکانہ ہے، نہیں، حاکمانہ انداز نہیں ہو، دوستانہ انداز ہو، انداز برادرانہ ہو، تب جا کر بات بنے گی، ورنہ پھر لوگ یہی کہیں گے تھوڑا بہت اللہ اللہ کیا کر لیتے ہیں، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو کام بھی کرنا ہے، اصلاح بھی کرنی ہے، اور دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر جب کرے جب اپنی اصلاح خود ہم کر لے، اور اس کا بھی ایک طریقہ ہو اور اس کا بھی ایک انداز ہو، تب جا کر بات بنے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کرنے کی فکر نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔